دار قاضی احمد اکبر صاحب، جناب جمریز خان صاحب، ہمارے تحصیل کے صدر، کسی نے کہا سابقہ، ہمارے لیے یہی صدر ہے۔ سابقہ کیا ہوتا ہے؟ سابقہ یہ سارے خود سابقہ ہیں، یہ ہمارے لیے صدر ہے۔ اور تمام معززین، ہمارے بھائی، ہمارے برخوردار، ہمارے عزیز جو یہاں تشریف لائے، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کی، یہ الیکٹرک موٹر سائیکل کی ڈسٹریبیوشن جو لی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی بے شمار انگن برکتیں، نعمتیں شامل حال کرے اور ان کو ترقی دے۔ اور یہ جو اسکوٹر ہے، اس کی میں نے پوچھا سپیڈ جو ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ ایک تو جو لڑکے چلاتے ہیں زیادہ تیزی سے، اس میں بھی کمی آئے گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹس میں بھی کمی آئے گی۔ دوسرا انہوں نے بات کی ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس میں پیٹرول یا وہ نہیں ڈلتا، اس لیے وہ جو آلودگی جو ہے وہ نہیں پھیلتی، اس میں کمی آئے گی۔ تو یہ گورنمنٹ کا یہ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ آلودگی کو کم سے کم کیا جائے۔ لیکن خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جس بندے کو انہوں نے آلودگی کو ختم کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، وزیر اٹک کی سیاست کے اندر اتنی آلودگی اس نے پھیلائی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کی، یہ الیکٹرک موٹر سائیکل کی ڈسٹریبیوشن جو لی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی بے شمار انگن برکتیں، نعمتیں شامل حال کرے اور ان کو ترقی دے۔ اور یہ جو اسکوٹر ہے، اس کی میں نے پوچھا سپیڈ جو ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ ایک تو جو لڑکے چلاتے ہیں زیادہ تیزی سے، اس میں بھی کمی آئے گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹس میں بھی کمی آئے گی۔ دوسرا انہوں نے بات کی ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس میں پیٹرول یا وہ نہیں ڈلتا، اس لیے وہ جو آلودگی جو ہے وہ نہیں پھیلتی، اس میں کمی آئے گی۔ تو یہ گورنمنٹ کا یہ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ آلودگی کو کم سے کم کیا جائے۔ لیکن خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جس بندے کو انہوں نے آلودگی کو ختم کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، وزیر اٹک کی سیاست کے اندر اتنی آلودگی اس نے پھیلائی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ ملک کا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا وزیر اعظم یہاں 2 کلومیٹر تک تشریف لایا، ورکروں کو پوچھنے والا نہیں، ورکروں کو اجازت نہیں اندر جانے کے لیے۔ انہوں نے کارڈ مقرر کیے کہ جی آپ کارڈ کی وہ رجسٹریشن کرائیں۔ کیوں؟ یہ کو پتا ہے کیوں انہوں نے یہ کیا؟ کسی نے سوچا ہے؟ ان کو ڈر تھا کہ جس طرح اٹک میں وزیر اعظم آیا تھا تو ورکر کھڑے ہو گئے تھے اور شور پڑ گیا تھا کہ اگر اس طرح کھلی اجازت دی تو ان کی پنڈیری کو مار دیں گے۔ اور ایک وہ ڈر ہے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ عمران خان کو پیار سے آیا تھا، اس نے اس کو پہلے ایڈوائزر سے ہٹایا، نیچے لایا، اسپیشل اسٹیشن بنایا، پھر یہ اس کی منتیں کرتا رہا کہ مجھے سینٹ کا ٹکٹ دے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پیج انہوں نے چلا دیا تھا کہ سینٹ کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، وہ بھی اس کو نہیں ملا۔ اس نے کہا یار میرے چکر تو لگا دو، میرے گھر آ کے 10 گراؤنڈ کا اعلان کیا ہے، مجھے جگہ بتا دو، انڈیکیٹ کر دو کدھر 10 گراؤنڈوں کی جگہ گورنمنٹ کی جگہ موجود ہے۔ مجھے بتایا کہ گراؤنڈ میں کوئی اتنا بڑا زمیندار ہے جو اتنی جگہ دے پائے گا مفت فری، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹوپی ڈرامہ وہ بنایا ہے، حادثہ بنایا ہے کہ زمیندار بیٹھے ہیں، سارے جعلی زمیندار،
اور زمیندار جو ہے ہمارا وہ بھائی احسن خان پروڈکٹیو قسم کا زمیندار فارمر ہے، باغ ہے، اس کو نہیں بلایا ہے، ادھر اپنے عزیزوں کو بٹھا دیا ہے اور ان سے وہ بات کی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ قرضہ، بھائی قرضہ کیوں؟ جب یہ سولر سسٹم تو ویسے ہی ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے سبسڈی پہ، آپ کو یہ فری کرے، زمینداروں کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ پھر پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا، وہ اس نے کہا کہ مجھے پانی کو سمجھا شاید میں بٹے سے پانی دیا ہوں، اس کہنے کی میں نہیں، اس کہنے کی میں پیا اور پھر ایک بکری باندھی ہوئی، وہ خان صاحب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میجر طاہر نے ہمیں بکری بنایا ہوا ہے۔ تم میں دم ہی نہیں ہے، تم میں خم ہی نہیں ہے، تمہیں کیا سیاست کرنی ہے؟ تم بات نہیں کر سکتا خان کے سامنے، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ تم وہ بھول گیا جب تم 2001 میں 2 میں جنرل الیکشن ہوا تھا، تم اور تمہارے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے تشریف لائے تھے کہ جی میرا بیٹا ملک امین اسلم یہ ملت پارٹی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوا، کیونکہ ملت پارٹی جو کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب جو تھے پرانے ابھی لغاری صاحب ان کی پارٹی ہے اور آپ ان کی حمایت کریں گے، اور کیونکہ اتحاد ہے میں نے کہا کہ میں بالکل حمایت نہیں کروں گا، اگر یہ ملت پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے گا تو میں اس کی مخالفت کروں گا۔ یہ اٹھ کے چلے گئے، 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے رنگ آیا ہے دونوں کا، باپ کا بھی بیٹے کا بھی، کہ جی ہم تیار ہیں مسلم لیگ کا آپ میں شامل ہونے کے لیے، آپ ہمیں بتائیں کدھر آنا ہے۔ میں کہ ادھر چلے جائیں، مسلم لیگ آؤ، ڈیوس روڈ پہ فارم فل کریں، مجھے بتا دیں، اور آپ اچھا چیز کا دعا ہے۔ میں ضلع ناظر تھا اور اس کے لیے ہم نے گھر گھر جا کر لوگوں کی ملتے کی اور اس کو سپورٹ کیا اور اسے کامیاب کروایا، اور یہ بدبخت انسان جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کے بعد کی بھی حمایت نہیں کیا۔ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کتنے آپس میں اختلافات ہیں، پرانے شروع سے چلے آ رہے ہیں، آج سے نہیں، ہمارے اباؤ اجداد ان سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب لیڈر منافق ہو، جب لیڈر کی نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنا مرضی تیل کا زور لگائیے کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں گے، ہم بھی یہی ہیں، یہ بھی یہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پبلک کے لیے کچھ کیا جائے۔ عمران خان تو ہمارے مامے کا پتر نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے بتایا کہ آپ پبلک کے لیے کچھ کریں۔ مہنگائی، کیا مہنگائی نہیں ہے؟ لوگ نہیں رو رہے، گراف کدھر ہے ہمارا؟ آسمان پہ جو گراف تھا وہ زمین پہ آیا ہوا ہے۔ کرپشن نچلی سطح پر اتنی کرپشن ہے جس کا اندازہ ہی نہیں۔ آپ ادھر تحصیل حضروں میں مجھے بتائیں، پٹواری کے ٹاپ، یہ نیچے جو اسٹاف ہے پولیس، کتنی کرپشن ہے؟ 100%۔ یہ کہہ رہے 100%، میں کہتا ہوں 1000%۔ اور خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خان صاحب کیا فرماتے ہیں جلسے میں آ کے کہ نچلی سطح کی کرپشن کا نقصان نہیں ہوتا، نچلی سطح کی کرپشن کے پٹواریوں نے لوگوں کو ویران کر دیا، لوٹ لیا، قبضے کروا دیے، قبضے گروپ اتنے بنے ہوئے جس کا اندازہ ہی نہیں۔ جب آپ ہو گئے ہیں کہ کرپشن کا نقصان نہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ میجر چاہے بکواس آ جائے۔ یا جب میٹنگ ہوگی تو اس میں میں خان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ خان صاحب مجھے بھی بتائیں جو آپ نے وہاں بات کی ہے تو کس رائے میں کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پی ٹی آئی آئی ہے تو وہ ڈلیور کرے،
ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ نظریاتی، ہم تو نظریاتی پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. عمران خان بھی کہتا ہے کہ ہم نظریاتی ہیں. وہ مجھے بتا دو نظریہ کیے، نظریاتی لفظ ٹھیک ہے، نظریہ کیا ہے؟ ایک ہی نظریہ تھا جس کو میں نے انڈورس کیا کہ تبدیلی بہتری آئے گی، غریبوں کی بہتری آئے گی، نوجوانوں کی بہتری آئے گی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، گلیاں نالیاں سڑکیں ٹھیک اپنی جگہ. اللہ پہ یقین کر لیں، اگر میں ایسے مقام پہ ہوں تو میں ایسا قانون بناؤں کہ جب صنعت لڑکے کو ملے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملنا چاہیے. کہ آپ جا کے فلانی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں. یہاں پہ روزگاری کی جاتا ہے، لوگ ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو آپ اس لیے آپ آئے 2.5 سال 3 سال تو گزر گئے ہیں، اور یہ امپریشن جب بن جائے نا تو اس کو دور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو ہم پہلے بھی خان صاحب کو سامنے بھی بتاتے رہے ہیں، پبلکلی بھی بتاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے ساتھ چند لوگ لگے ہوئے ہیں جن کو اللہ دیر ہی نہیں آتا، ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں گے تو تب آپ کے معاملات چلیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ، ملک کا وزیر اعظم اس ضلع میں آ رہا ہے، یہاں 3 MPA PTI کے ہیں، 1 MLA PTI ہے، کوئی ایک ہی موجود نہیں. PTI کے جو عہدیدار ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے ہیں، PTI والوں نے خود بنائے ہیں. ان کو وہ جب آئے ہیں قاضی صاحب کو اندر چلے گئے تھے، ان کو اندر گھسنے نہیں دیا. وہ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا، ملک نبی جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کا، اور اس نے بھی آرام سے گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ کو، وہ کیا کہتے ہیں، شرم آیا اسے، کیا اسے چاہیے تھا تیل کا ڈبہ منگاتا اور اپنے اوپر لگاتا اور کہتا داغ لگا رہا ہوں یہاں سگنل جاتا. اس سے نہ حکمت ہے کسی برتن کی، نہ کوئی ادراک ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی پتہ ہے. اور بتانے والے میرے ساتھ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں جن کا کوئی پبلک کے اندر کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. اس لیے خان صاحب کو میں ہر سطح پہ سمجھا رہا ہوں اور سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور یہ نہیں آواز بھی آئے گی، ہم سمجھائیں گے، آواز بھی آئے گی انشاءاللہ. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کشتی پہ سوار ہوئے ہیں تو اس کشتی کو پار لگایا جائے، پار لگایا جائے. ہم ایسی کشتی پہ سوار نہیں ہونا چاہتے کہ جو ڈوب جائے. اس لیے میں آپ کی دعا کیا کریں. سب سے ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے حوالے سے، افواج پاکستان جتنی سپورٹ ان کو دے رہی ہے 70 سالوں میں کسی گورنمنٹ جتنی سپورٹ نہیں دی. افواج پاکستان، افواج پاکستان، عمران خان. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے حوالے سے جتنی سپورٹ ان کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی. اس لیے یہاں کچھ پارٹیاں افواج کے حوالے سے بھی غلط باتیں کرتی ہیں، ان کو بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج افواج نہ ہو تو ملک بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ہندو یہاں بیٹھا ہو. ایجنسیوں کا کام ہے لوگوں کو مانیٹر کرنا، کون سا جاسوسی کر رہا ہے، کون کس ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اب جب ملک کا وزیر اعظم نہیں بکار ہو، ملک کا وزیر اعظم اپنے کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے ہندوؤں سے ملا ہو تو یہ ISI کا کام نہیں کہ اس کو روکے، اس کو پکڑے، لوگوں کو بتائے کہ یار آپ نے ایسا نمائندہ چنا ہے جو آپ کو بیچ رہا ہے. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتا دو کہ آپ نے اس کو جب بلایا پاسپورٹ ویزے کے بغیر وہ آپ کے گھر آیا، کسی سرکاری افسر کو آپ نے ساتھ ہی بیٹھنے دیا کیوں؟ تو وہ پیچھے سے ہماری پھوپھی کا پتر تھا. آپ نے ہمیشہ ملک کے مفاد میں بات نہیں کی، آپ نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے خلاف بات کی ہے.
اور اب آپ ایکسپوز ہو گئے. اس مودی کا یار ہے, گزارش ہے مودی کا یار ہے. آپ سے بالکل پی ٹی آئی کے ورکروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ورکر ہمارے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہماری جان, اور ہم ورکروں کے ساتھ کھڑے ہیں. قاضی صاحب کا موجود میں آئے ہیں, قاضی صاحب ڈراؤ نظر آ رہا ہے, تو ابھی تھوڑی کلاس لیے ٹریننگ کر لیں. پورا ٹھیکہ جس پہ راضی, پورا ٹھیکہ جس پہ راضی, پورا ٹھیکہ جس پہ راضی. پورا راضی میجر کے قاضی صاحب ادھر سینا کے اندر گیا ہے, برقرار نہیں کہ لوگ اس کیوں نہیں آتے, آجان کیوں نہیں کھلو کہ سامنے بیٹھا. صاحب دور ہیں سر, بہت صاحب دور ہیں, آواز بولیے. کیا تو میں قاضی صاحب کے لیے ایک ایڈوائز ہے. قاضی اپنا برخوردار ہے, اپنا بھائی ہے. موقع پہ جو بات ہوتی ہے اس کا کوئی مول نہیں. موقع ٹھہر جائے پھر کوئی مسئلہ کوئی فائدہ نہیں. اگر سمجھانے ہو تو وہ میرے نام لاؤ نا, میں 2 دن چابی گھماوا کہ موقع پہ ڈالنا ہو. خان صاحب آپ آیا کدھر میں کرتا ہے, خان صاحب آپ آیا کدھر میں کرتا ہے, کدھر ہے جمشید, کدھر ہے برکت. یہ آپ کو نظر لے کے آیا صاحب, اتنی بات کافی تھی اس کے لیے, لیکن یہ شریف آدمی ہے جو کال کے در بات پہ بیٹھ گیا اور نہیں میرے ایک منٹ یاد, اس سے پوچھیں کہ میری پہلی ایک ملاقات خان صاحب سے ہوئی الیکشن 14 اکتوبر سے طے. جب انہوں نے بلایا میں کہ کینڈیڈیٹ سے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا, 2 بھی بات چیت ہوئی. میں نے اس کے سامنے لوگ کی باتیں کی ہیں یا نہیں, ہمیں کیا بھائی, ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں, لوگ ہم سے تیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو ہم بیچ کھاتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. اگر آج ہمیں کہیں ہوتے وہ اٹک کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا, غریبوں کو فائدہ پہنچتا, اللہ پہ یقین کریں, اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچتا. پی ٹی آئی کو محسوس ہوتا, پتا ہوتا کہ جناب یہ اس طریقے سے کام کیے جاتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ مایوسی کفر ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کو سمجھانے کی, ایک تو مہنگائی پہ کنٹرول کریں, کرپشن کو کم کروائیں, ختم کروائیں, اور باقی یہ پارٹیاں جو جنہوں نے کچھ بند کیا ہوا ہے قانونی طور پہ معاملات چلتے رہیں گے تو چلنے دیں. ٹی وی پہ ہر وقت کم لگے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں تجزیہ نکال ہوئے آپ نے جو تجزیہ کہہ رہے ہیں ترجمان وہ ہر ویلے لانا یہ بھائی تم بتاؤ میں نے کیا کیا, تو پبلک کے لیے کچھ کیا وہ دکھائیں. تو اس لیے انشاءاللہ بہتری ہو گئی. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے. مل کر انشاءاللہ تمام معاملات کو سیدھا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہتری آئے گی. شکریہ ادا کرنا اور دعا کر دینے ہیں. میرے بھائی نے جو سلسلہ شروع کیا اس کا اللہ تعالیٰ کا